بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ یہ انسان سازی کا جو پروگرام ہے 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کرنا ہے کہ انسان کی شناخت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے بارے میں شناخت اور اس نظریے کا جو مفہوم ہے اس پر یقین پیدا کرنا ہے، اور اس شناخت کی بدولت اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں کہ جب تک انسان جو ہے اس پر یقین حاصل نہیں کرتا، تو اگلے مرحلے میں اس شناخت کی جو بدولت اس کی مدد سے انسان کا پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں اس کو یونی ڈائریکشنل کرنا۔ ایک آرزو ہونی چاہیے انسان کے پاس صرف، باقی سب چیزیں زندگی کے تمام معاملات میں جائے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے بذات ہی مطلوب نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک چیز انسان کے آبجیکٹو ہو، وہ مال کمائے اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی، مال خرچ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل، ایک اس کے پاس آبجیکٹو ہونا چاہیے، ایک آرزو ہونی چاہیے۔ جو ہی اس سے وہ باہر نکلے گا، یہ دنیا میں یہی تو اس وقت خرابی ہو رہی ہے ساری، کہ کوئی انسان جو ہے وہ زندگی کے ایک مرحلے میں ڈگری حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں نوکری حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیسے کمانا، پھر شادی کرنا، پھر بچے پیدا کرنا، پھر بالا حاصل قیاس، اور انسان اسی چیز کے اندر الجھا رہتا ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کے پاس مطلوب چیز جو ہے نا، کہ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن صرف اس وقت جب کہ ان کو ایک وسیلے کے طور پہ اختیار کرے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ مال کمائے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، مال خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی کے ہر عمل میں فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب مال کمانا مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، یہ دنیا کا مفاد جو ہے، تو پھر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مطلوب کو اور محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کسی اصول اور قانون کی پابندی کرنا ضروری نہیں سمجھتا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حلال و حرام کہتے ہیں۔ جب انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، مال ایک وسیلہ ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے زندگی بسر کرنے کا، جوانی کو استعمال کرنے کا، مال کمانے کے لیے، ان اصولوں کو، ان شرائط کو پیش نظر رکھے گا، یعنی صرف حلال راستوں کی طرف جائے گا، حرام سے اجتناب کرے گا۔ یہ اس پریکٹیکل بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے کہ مطلوب چیز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے یا مطلوب چیز دنیا ہے، دنیا کا مفاد ہے۔ اس کی پریکٹیکل بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے اس چیز کو۔ یہاں پہ جو چیز بیان کی وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
صرف یہ نہیں کہ عمل کرنا ہے، عمل تو سبھی کر رہے ہیں، کہ ایاک نعبد، جو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 اس کے پہلو، اخذہ للہ، یعنی 4 پہلے، اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اور یہ جو للہیت ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ انسان کسی بھی شے کے بارے میں یا ارادہ کرے انجام دینے کا یا اس کو انجام نہ دینے کا، تو اس ارادے کو پیچھے حرکت دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین ہونا چاہیے۔ جب وہ عمل کی منزل میں آئے، ارادہ کر لیے، عمل کرنے لگے، تو عمل کی جو تفصیلات ہیں، کس طریقے کار پہ عمل کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہونا چاہیے، اور پھر اس عمل سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز جو ہے، یہ بیہیویئر انسان نے زندگی میں ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بغیر عمل کر کر کے ہم بے شک ڈھیر لگا دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جس وقت انسان اپنے اندر للہیت پیدا کر لیتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اور نے تو نماز بھی کوئی نہیں پڑھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک عمل میں للہیت تھی، اس واسطے وہ اس کو یعنی یہ اجر ملا۔ ہم ہزاروں عمل کرتے ہیں مگر اس کے اندر اس کی روح موجود نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اس شکم کے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، شادی کرتے ہیں نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، مال کماتے ہیں نفس کے تقاضے کو پورا۔ ہم بنیادی طور پہ جب انسان جو ہے وہ کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس نفس ہے، انسان کے نفس کی خواہشات ہیں، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ کفر اور کوئی چیز نہیں ہوتا، اسی بات کو میں نماز تاکہ نماز پڑھانی ہے، یہ میں اس لیے نماز پڑھاؤں کہ تاکہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے میری تعریف کریں۔ کفر، حالانکہ نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کے چونکہ نیت اللہ میں، نیت کے ساتھ یا تو فقط مخلوق کو راضی کرنا مطلوب ہے، اور یا اللہ بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔ پہلی صورت میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر کرتا ہے انسان، دوسری صورت میں شرک کرتا ہے، اپنی نیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک قرار دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس واسطے اس کی انتہا درجے کی اہمیت ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ پلان ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں یعنی جو تیسرے مرحلے میں تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ابتدائی طور پہ میں نے اجمالی معاملات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اہدنا کیا چیز ہے، صراط کیا چیز ہے، مستقیم کیا چیز ہے، یہ اور یہ اس لیے میں نہیں کہ کوئی آپ کو میں کسی چیز میں الجھانا چاہتا ہوں۔ ہر انسان جس وقت مصلی نماز پر آ کے یہ بات کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ نماز کیا چیز ہے، حضرت نے کیا فرمایا، عبد و معبود کی ملاقات ہے، متکلم ہم ہیں اور اللہ سن رہا ہے۔ جو ہی ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کہتے ہیں بھی 1 منٹ ٹھہر ذرا، آگے بعد میں، ابھی یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، ان کا صراط کیا، تو چاہتا کیا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک سوال لے کے آیا نا میرے پاس کہ اہدنا الصراط میں بالکل آمادہ ہوں، پہلے بتاؤ چاہتے کیا ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ صراط کا پتہ، نہ مستقیم کا پتہ، نہ اہدنا کا پتہ، کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے تو ایک چند لفظیں یاد کر لی ہوئی ہیں اور ان کو ہم ریپروڈیوس کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی یعنی ظاہری کلام پر نظر نہیں کرتا۔ ہم چاہے مخفی انداز میں دعا کر رہے ہوں، یعنی ظہر اثر میں پڑھ رہے ہوں، یا ہم فجر و مغرب و عشاء میں بلند آواز میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی ان ظاہری آواز کو، میں تو ظاہری جو حرکت ہے اس کو میں نہیں دیکھتا، میں کس چیز، اس کی نظر کس چیز پر ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں، کیا چاہتے ہو تم جو کچھ تم بیان کر رہے ہو
اس نظریے کا یقین تمہارے پاس ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اس کو خوب اچھی طرح سے دقت کرنی چاہیے اس چیز پہ، تاکہ ہم اپنی زندگی کے معمول، صرف نماز نہیں، زندگی کا ہر عمل جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے، ورنہ وہ عمل جو ہے نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ حساب و کتاب کی منزل میں الٹا انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اب اگر اس میں للہیت نہیں ہے تو میں اللہ کے دیے امکانات تو استعمال کر رہا ہوں، یہ عمل کا جو اختیار ہے، یہ زبان کی جو کلام کرنے کی صلاحیت ہے، نگاہوں کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ سب کچھ یہ بھی تو اللہ کر سکتا تھا نا، کہ وہ مجھے بیمار کر دے، مجھ سے یہ توفیق سلب کر لی جائے، تو یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے۔ میں اللہ کے دیے امکانات استعمال کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم کے نہیں عمل کر رہا، جو نفس کے لوگ میری تعریف کریں، تو نہ صرف یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، جب حساب و کتاب کی باری آئے گی وہ کہیں گے کہ بھائی ادھر آؤ ذرا، یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، کہ اس میں تو اجر تو ملنے کا امکان ہی کوئی نہیں، کہ اس میں للہیت ہی نہیں، ادھر آؤ ذرا، اب بتاؤ کہ ہم نے تمہیں یہ امکانات دیے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ نے اس جوانی کو صرف ہمارے بتائے ہوئے کہنے کے مطابق استعمال کیا، کیوں اپنی مرضی کی تھی؟ اب آؤ اس کا بھی جواب دینا پھر وہاں جا کے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم نے اس کا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پہ کام ہی نہیں کیا، تو اب اس کا کوئی اجر کس بات کا لینا چاہتے ہو؟ تم نے تو ہمارے کہیں۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اپنی مرضی کیوں کی تم نے؟ یہ ریسورس ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ نے ہمارے دیے ہوئے ریسورس کو اپنی مرضی سے کیوں استعمال کیا تھا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس سے درگزر کر دے، یہ اس کا لطف عظیم ہے واقعتاً میں آپ، کیونکہ اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر شر ہے تو اس کا رد عمل اس کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے جو میں یہ ٹائم آپ کا لے رہا ہوں نا، اس لیے نہیں ہے کہ میں اس لیے کہ ہمارے معاشرے کو آباء و اجداد کے دین کے راستے سے جب انسان داخل ہوتا ہے نا دین میں، تو اس کو عمل کی اس کی تمام تر توجہات عمل کی طرف ہوتی، اللہ کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس میں داخل ہو گیا بغیر اللہ کی معرفت کے۔ اس کی تمام تر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عملی زندگی کے اندر جن کو یہ معاشرہ دیندار کہتا ہے، وہ لوگ جو لبرل ہیں ان کا تو اس باتوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ ان کی توجہات جو ہیں وہ یا مخارج کی طرف ہوتی ہیں اس چیز یا دیگر جو اس کے ظواہرات ہیں، خود عمل جو ہے، خود ان کی اپنی نماز ان کے لیے حجاب بنی ہوتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ جو ہے اللہ حضور نہیں ہوتا ان کے پاس، ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، خود عمل کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسے سمجھنے کی۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کو تھوڑا سا دوہرا لیں، کہ یہ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے جو ہمیں روکا جاتا ہے، ایک منٹ پہلے ٹھہرو بھی ذرا بتاؤ، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے۔ جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے نا، اللہ سے منہ موڑنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنی اس کی دی ہوئی جوانی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کو فراموش کرتا ہے اور اپنی مرضی جو ہے وہ اس کے آگے لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ سب کچھ تو میں نے دیا تھا تمہیں، کدھر جا رہے ہو تم؟ ہر انسان کو آواز دیتا ہے اور ہر انسان سے بات، یہ علیحدہ مسئلہ ہے،
ہم اس کی طرف متوجہ نہیں. یہ نہیں ہے ہماری اس وجود کی حیات اور بقا دلیل ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں فراموش نہیں کیا. وہ ابھی تک ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. یہ اس کی بقا دلیل ہے. جس دن موت آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس ختم کرو اسے، یہ بات نہیں سنتا یہ. تو اس لیے صاحبان انعام کی ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اس کو یعنی یاد دہانی کے لیے تکرار کریں. صاحبان انعام کون کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم. پہلا گروہ کون سا ہے؟ انبیاء، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین. اب جو چیز ہے ہم نے سوال کس چیز کا کیا یہاں پہ؟ ہمیں صاحبان انعام کے نام سے یا فرد کا سوال نہیں کیا، ہم نے کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان کا صراط چاہیے، ان کی عملی زندگی کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے، پروردگارہ مجھے اس کی شناخت بھی دے، اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے. وہ صراط چاہیے. تو میں نے سورہ مبارکہ انبیاء سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو اس میں یعنی ایک آیت کریمہ، مجھے اس کا نمبر بھول گیا میرے ذہن سے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا انبیاء علیہ السلام کا پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا. میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، سورہ مبارکہ انبیاء آیہ مبارکہ نمبر 50 سے لے کے 70 تک 20 آیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، پھر دیگر انبیاء کا ذکر آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بحث کو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اس کو خلاصہ کیا. کیا پہلی خصوصیت ان کی کیا ہے؟ ان کا یہ معیار ہے، شناخت کروایا جا رہا ہے صراط کا. پہلی چیز کیا ہے جناب؟ انہم یسارعون فی الخیرات. کارہائے خیر جو ہے اس میں ان کو اس شناخت کے بعد کہ الحمدللہ رب العالمین انہیں کہنا نہیں پڑتا. وہ خود پوچھتے ہیں کہ اب اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کروں میں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس جوانی کو انہوں کو صرف ایک بات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے بس. اس کے بعد وہ اس میں اس کی رضا کے حصول کا جو شوق ہے اس کے میں دوڑتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. پاکستان چونکہ عملی طور پہ نا جسمانی طور پہ لوگ زندہ ہیں، یہ مادی بدن ہے، روحانی طور پر یہ قبرستان ہے اصل میں. یہ اس معاشرے کے لوگ مر گئے ہوئے ہیں کیونکہ نفس کی خواہشات کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں اور ضمیر نے ملامت کرنا بند کر دی ہوئی ہے اس پہ. آپ دیکھیں نا سارے کے سارے نمبر 2 چیزیں، جنت میں نمبر 2 طریقے سے جانا چاہتے ہیں، نمبر 2 طریقے سے مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کھائے چلے جا رہے ہیں بس. یہ جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو یہ جو بسیج کے جوان ہیں، اس بچے کے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جس وقت ان حضرات کو محاذ جنگ پر بھیجا گیا، اور یہ نہیں کہ 2-4 کوئی، لاکھوں کی تعداد میں، تو وہ کیا کرتے تھے جس وقت کیونکہ اتنے وہ تربیت یافتہ تو تھے نہیں، جب آگے سے محاذ گرم ہوتا تھا یعنی آگے سے دشمن فائر کھولتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے مورچوں سے نکلتے تھے، سیدھے کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ ایک انتہائی آسان شکار بنتے تھے اس چیز کا کہ دشمن آگے سے نہیں. ایران عراق جنگ میں اس انقلاب کو بچانے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے 2-4 افراد کے نہیں، لاکھوں افراد نے اپنے وجود کی خون کی قربانی دی ہے. 1-2 نے، لاکھوں افراد نے. یہ جو اس انقلاب کا آنا ایک معجزہ ہے
حکومت اسلامی کا قیام ایک معجزہ ہے، اس کی بقا اس سے بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں لگی ہوئی، آپ دیکھیے اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو علماء کو کہنا پڑتا تھا انہیں کہ عزیزان آپ اس طرح سے جلدی نہ کریں، آپ فریق مخالف پہ حملہ کرنے کے لیے آپ اس طرح سے مورچوں سے نکل کے دوڑ نہیں پڑے ان کی طرف۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ کارہائے خیر میں، یعنی جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کام کو، چاہے وہ نماز ہو، وہ نماز شب ہو، دیگر کارہائے خیر ہوں، ان کو صرف ایک بات پتہ لگنی چاہیے کہ ہمارا پروردگار جو ہے جس کی رضا حاصل کرنا ان کا مقصود ہے زندگی کا، وہ دوڑتے ہیں اس کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے پروردگار کی طرف۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ جی خان صاحب، امن اور خوف کی حالت میں یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ کبھی بھی اپنی تدبیر پر، اپنی صلاحیت پر، امکان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا ہر وقت ان کا رابطہ جو ہے وہ ہر کیفیت میں، جیسے میں نے آپ کو حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا تھا، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی کے دو رابطے ہوتے ہیں، ایک رب کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ظاہری طور پر آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یعنی گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ سب کام کرتے ہیں، لیکن وہ عین اسی وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جبکہ وہ ان کی ارواح ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، وہ حضور کی ہر وقت وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی بات چیت کرتے رہتے ہیں، اس چیز ان کی اور اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں ہر وقت۔ اور حضرت نے انہی کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وقت معین نہ کر دیا ہوتا کہ ان کی ارواح جو ہیں انہوں نے ایک وقت معینہ تک ان بدنوں کے ساتھ مربوط رہنا ہے، تو وہ لقائے الہی کے شوق میں وہ ان کی ارواح جو ہیں چشم زدن میں پرواز کرتی ہیں، اپنے جسموں کو چھوڑتی ہیں اور جا کے ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ظاہری طور پر لیکن ان کی ارواح حاضر ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ اور یہ جو دعا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، حالت امن ہو یا خوف ہو، ہر حالت میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ دعا اصل میں اسی رابطے کا، یعنی وہ چاہے مخفی انداز میں کی جائے یا ظاہری انداز میں کی جائے اس چیز کے لیے، یدعوننا رغبا ورہبا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین جو ہے، یہ خشوع جو ہے، یہ دیکھیں اس میں اس چیز کے لیے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم، یہی چیز ہے کانوا لنا خاشعین۔ نماز نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا، صرف نماز نہیں چاہیے۔ وہ نماز جو ہے جس میں پیچھے سے ایک دھکا دینا پڑے، وہ تو اسے تو ایک طرف کر دینا ویسے ہی، کیونکہ اس میں اس انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، اسے پیچھے سے حوادث اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نماز چاہیے خاشعین والی، صلاۃ الخاشعین چاہیے، وہ چیز جو ہے، اور وہ بھی صلاۃ الخاشعین پڑھنے کے بعد بھی جو ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر قبول کرے، وہ بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ جناب وہ ضروری طور پر اسے قبول کر، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اگر وہ قبول کر لے۔ دوسری چیز جو ہے سورہ مبارکہ یاسین میں
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر، کون لوگ جو ہیں وہ ہدایت قبول کیا کرتے، من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب، یہ شرط ہے اس کے لیے، اس سرکٹ میں آنے کے لیے شرط ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اس وادی کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کے لیے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خضوع و خشوع جو ہے وہ شرط ہے اس چیز کے لیے۔ یہ 3 خصوصیات ہیں جو اس چیز کے لیے۔ کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا چیز یہ، سورہ یاسین میں یہ جو صاحبان انعام کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مومن آل یاسین بھی ہے، تو کل اس پر بات کریں گے کہ ان کا جو مومن آل یاسین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے کردار کے ذریعے سے بھی معیار شناخت کروایا گیا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشنز لے کے آتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے یہ ایک شیطانی وسوسہ وہ ابلیس ان کو انجیکٹ کر، ارے جی وہ تو معصوم تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم کہاں ہوں، یعنی وہ اس کے یہ، تاکہ اس میں سے وہ اپنے لیے ایک نفس کی خواہشات کی پیروی کے لیے ایک جسٹیفیکیشن نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن آل یاسین کی مثال بیان کر کے اس چیز کو کہا کہ یہ دیکھو یہ سب چیزیں غیر معصوم کے لیے قابل عمل ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قابل عمل ہیں، اور مثال بھی دی ایک غیر معصوم آدمی کی، اور پھر اس کو بھی ان میں سے مثال دی جو مقربان میں سے، جو جن کا ذکر سورہ مبارکہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔